دعائے امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہم فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر حتى تسكن والزكاة یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ ہم پڑھ کے 3 دفعہ کل پڑھ کے چودھری اقارب حسین دے جتنے مرحومین دنیا دے طور گئے انہوں نے بلندی درجات واسطے فاتح الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات ہو سارے صاحبان۔ میں آل محمد زینت بلندن بلندتر صلوات کی تلاوت۔ مجلس اعدادی قبولیت واسطے بار دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر سب شامل ہو بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق تا امام یا علی ولی بولو حیدری، علی علیہ السلام۔ عزت سادات تے بلندتر صلوات ہو جائے۔ دعا ہے پروردگار عالم تواڈے حسین خوبصورت لمحات عبادت شمار فرماوے، بہک کے 4 دمہ سنہ علیہ السلام دا یہ نگری آباد روے، مولا اس گھر نو اس خاندان نو آباد رکھے، بالخصوص بانیان مجلس دی مولا توفیقات اضافہ فرماوے۔ جتنے مومن مومنات نے میرے ذمہ جو دعا منائی ہیں، میرے مولا ہر عزادار دی دعا مستجاب فرماوے۔ بالخصوص حسنین عباس قیدین مولا فضل پاک انہوں جلدی رہائی دے، اور بھی جڑے مومن بے جرم قیدین مولا جلد رہا، جڑے بے اولاد مولا زندگی علیہ پتر عطا فرماوے، تے پتر او عطا فرماوے جڑے ماتمی تے عزادار۔ التجاب سین مولا فضل پاک بیٹا عطا فرماوے، اور بھی جڑیاں تواڈیاں دعاواں ہیں انہاں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ صلوات بڑی ہیں ڈھلی تے مٹھی تے بہت دھیمی دھیمی۔ اصول کیا ہے یہ پوچھو اصول کے گھر سے۔ بس میں بادشاہ والا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت تے بڑی پیاری مجلس پڑھی ہے۔ ساجد علی ساجد نے ایک اچھا ذاکر ہے، ادیب ذاکر ہے، شریف ذاکر ہے۔ اصول کیا ہے یہ پوچھو اصول کے گھر سے، یہ رہنمائی ملے گی رسول کے گھر سے۔ دو ٹکے دے باوجی بندے میری مخدوموں بھوکن لگتا ہے، سارے تے لعنت ہوئے جڑے بکواس کر دیں، جڑا تواڈے وچ زہرا دے دشمن تے لعنت نہیں بھیج دے اس سے بھی لعنت ہے۔ اصول کیا ہے یہ پوچھو اصول کے گھر سے، یہ رہنمائی ملے گی رسول کے گھر سے، یہ رہنمائی ملے گی رسول کے گھر سے، اور جھکے ہیں ہم بھی اسی واسطے یہاں سائل، ہمیں خدا بھی ملا ہے بطول کے گھر سے۔ ہوں بولو نا میرے نال سارے۔
اے دی سونی تو سندہ دیتی ہے خدا شاید میں بڑے عرصے بعد آیا میرے دل ہے بھئی میں اپنی خوبصورت دی مجلس پڑھ کے طالب دعا ہوا سارا مقصد یہ ہوندہ بھئی تو دعا لیں سارا کچھ اتوی لبدا ہے جنہ دے عقیدے کمزور ہیں وہ مجلس حسین اتنا اصول کیا ہے میں نوکر بابا جی اصول کیا ہے یہ پوچھو اصول کے گھر سے یہ رہنمائی ملے گی رسول کے گھر سے جھکے ہیں ہم بھی اسی واسطے یہاں سائل ہمیں خدا بھی ملا ہے بطول کے گھر سے چلو بزرگاں حکم دیتا ہے سارے ادادار بیٹھے تھے سادات ازام دی نگری ہے اے نال جو ہے سادہ اپنا دربار ٹھیک ہے اور میں نے بیکھنا میرے دل چاہتا ہے وہ دربار والے بھی دعا کریں آئے جو نہ سمجھ وہ پہلی بطول ہے تھوڑا جو حلے آئے یار سارے کام ذاکر نہیں کرنے آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو جس مذہب نال مسلک نال تو تعلق ہے ہر جاتے رو لیں چار بیٹیاں گال میں وڈی کرنے لگا آئے جو نہ سمجھ وہ پہلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی بطول ہے نہ رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی ایک بار بولے آبا چڑیاں نے رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی بطول ہے جتنی بنا لو بیٹیاں سرور کی دوستو جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے سواریاں دنیا دراز ہوں نسل آباد ہوں نوکر نوکر ہزاروں جتنی بنا لو ہاں ہنجے سوری گال کتنی جتنی بنا لو جی ہاں اور ہر مصطفیٰ کی ضرورت ہے فاطمہ اچھا قرآن مجید میں سراپا تلاش کر یہی صورت بچی ہے کہ صورت ہے فاطمہ واہ 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 چلو چاچا جی تو سر کمال کر دیتا ہے تو ربائی سامنے آگئی ہے میرے دل چاہتا میں سنا دیں جنت کی مالکن تو اکیلی بطول میرے اندر بیٹھے تو میں تھوڑا جی حلے جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے ربائی وقت کمال ہے نبی پہ فرمائن جی میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں ایک لفظ ہے ام ابیہ ادھر کہ میں نے بولو اپنے باپ کی ماں اس دور میں خلاصہ جناب کے سامنے مختصر جب پیش کرنے لگا یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں کیا بات ہے زندہ باد شالہ دیندے رہو وستے رہو ہاں ہاں کوئی نعرے والا بندہ بیٹھا ہے جہاں کتنے باروں منگواؤں نوکر کہا بطول کو نوکر کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں آج تک میں یہ ربائی نہیں پڑھی یہ سامنے آ گئی ہے اوکھی سوکھی میں نبھاؤں نبی عرشہ تے گئن جے کوئی نہیں اے ہون ساجد علی ساجد بڑا سونا قصیدہ پڑھا ہے اس وقت میں بچپنا تو کوئی نہیں خیر چنگا بھلا ذاکر آس جس وقت باغ سلطان و ذاکرین باغ سید خادم حسین شاہ چکا ستی آلے یہ زیادہ قصیدہ وہ پڑھتے ہیں کمبر صاحب بول تو میں وقت پہلے سنے آن اس کے بعد خادم شاوری پڑھے آئی ہے دونوں جہانوں پہ تیرے راج کا پردہ ہون میں ویدہ میں کتنے اکتوڑا میرے نال ذہن ملے ہوئے ہے دونوں جہانوں میں تیرے راج کا پردہ پردے نو ایک
ہے دونوں جہانوں میں تیرے راج کا پردہ، توحید کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ۔ کیا بات ہے، زندہ باد بھائی، کیا بات ہے۔ اشارہ بابا جی میں کرنا ہے تو دعا تو سا کرنی ہے۔ توحید کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ، توحید کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ، بھلے آنا میں نے ایک حیدری میں نے ایک توحید کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ، اس سمت محمد ہے تو اس سمت علی ہے، زہرا یہ تیرا در ہے یا معراج کا پردہ۔ زندہ باد، کیا بات ہے، انشاءاللہ دیدے رہو۔ بڑی مہربانی، بڑا لمبا سفر آج میں کیتا، بہت زیادہ کہ اپنے بھنے دی حکم دی تعمیل ہے، کیونکہ میں دعوت دیتی ہے، میں انکار کر ہی نہیں سکیا بہنا تو اور پاس ہے تو انہوں کو میں چھٹی لے گئی، یہ نہیں جو میں یہ پا جائیں پہلے انہوں کو چھٹی لے کے دتا ہوں تو میں آکھے مہربانی کرو جی میرے لگ دیں دی مجلس سے انہوں نے کہا جی ازا بھی توڑے لگ دیں، میں آکھے اگلے سال بات تو جی میں پڑھتے ساں ایک کو سلوات پڑھو جڑ کے تو میں انہوں کو شروع پڑھ۔ مقام سدرہ بلندی ہے آسمانوں میں، مقام سدرہ ہے بلندی ہے آسمانوں میں، واہ واہ، قدم بڑھائے تو جلتے ہیں جبرائیل کے پار، اور درِ بطول پہ رک کر نبی نے بتلایا مقام سدرہ زمین پر ہے سیدہ کا در۔ واہ واہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ والجنة للمواء أهدنا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين علم الأولين والآخرين فاروق اعظم
رول گئیاں دیاں دی دیاں کائنات اجڑ بنجیا زہرا دیاں دیاں دی جتی شام لگی جس بندے نو ادب دی ذاکری نال پیارے میری ذاکری تھوڑے سامنے کوئی اپنے ذاکری منواون دی خاطر نہیں مقصد ہوندہ ہے پرسداری اداداری مکان مک شام والا بازار گیا واہ بھائی واہ کیا بات ہوئے شیعہ تو ہائے نہ کرے لفظ شام آوے تو مومن ہائے نہ کرے شام کھا گئی ہے زہرا دیاں دیاں بابا جی بڑی اوکھی یہ سطر ہے مک شام والا بازار گیا آیا تخت یزید دنیڑے بازار تو گھن دربار تائیں لگی کئی گھنٹیاں دی دے صدقے بننا معافی دے آئے جڑے جوان اولاد علیہ بیٹھو میری ماما بھیڑا پردے چن انہ دیسے جی مکانے بازار تو گھن دربار تائیں بولے ہے نا بازار تو گھن دربار تائیں لگی کئی گھنٹیاں دی دے انعام ماما دے سامنے سٹ کے ملعون کریں دن جیڑے اے بے غیرت آدن انہ ماما دے اسا پتر مارے جنہ سام رکھے آن سے ہائے حسین آکھنا ہائے علی دی تھی تیرے اجرہ نوٹے اروا آیاں نوال بارا بارا چمنا رو لو آج نہ رو سکتے کڑا رو سکتے میں کائنات کرو نو کرو بابا میں کائنات باریا کھاں شالا کہیں دیاں دیاں انہیں نہ رولیں آراک پرنم ہے رول ہے حسین اتنو قبر اس پتہ لگ سی جو ہزار دھار تک کے مقام آدھی رہی ہے مدینے علی زینبہ آواز آدھے کمینے لوگ نہیں بین پردہ داری میں مدمدہ مہمان وین کر کے اللہ کر سونا لگتا ہے بی بی آدھے حسین میں غازی دی بھیڑا کائنات قربان کر چھوڑا میں دنیا قربان کر چھوڑا اللہ جانے اس بازار چکی میں لگ گئی علی دی آدھی رہی ہے بدماش لوگے آواز آدھی پرائی نگری ہے دشمن زمانہ آدھی رہی ہے میں کلی نہیں میری یہ بھر جائیے نالے ہاتھ سینے سے ہو رہے نوکر ہزار باری آتی آواز آدھی ہے پڑھ قرآن بدماش حسد فین آدھی رہی ہے میں کیوں جائی بھینا بلاوی میرے مری میں روڑی میرو نہیں دے دے ہر بندہ رو پہ آئے ہر اکوس پہ لفظ شام آیا ہے میں دکھا ہے ہر مومن بے واسوں کے روندہ پہ بڑے بڑے اعلان سنیں تساں کائنات مسجد چلان میں صدقے جاواں اس سے گل دا جواب دینا چاہاں تو اشاعت جی کرا جی کرا میں صدقے بجنا
میں صدقے جاواں تو سنی نہیں گال مستور دا ہمیشہ مرد پردہ ہوندہ بزرگ پہ فرمائے نے ریڈی ویڈی پردہ دار آئی جدیاں ہوتا تو ہی پردہ آئی ہاتھ جاتے اعلان ہونے آؤ سیدزادہ بھی ایک اعلان دساونا چاہنا شام دے وچ اعلان ہویا ہے آدھا پیا اعلان پہ ہونے او شام دے وچ ویکھو آکے پردہ دارے وہاں پہ وارسینا جادہ دل آکے او بے ساکے آکے ماتم کرنا کھائے حسین میں صدقے بنی ہو سیدہ رو لاؤ اے بدماشا دن بیوار سین جیندہ دل آکے ہو بے ساکے آکے مارے سیدہ امتیوں انصاف نہ دساؤ بھینین بھیرا کو نہیں پیارے ہوں بے غیرتا دن بے وارث ہیں اگر میری آخری لین تیرے دن اچ بہ گئی تو ساری رات روسیں بدماشا دن بے وارث ہیں جیندہ دل آکے ہو پیش آکے آکے مارے آدھا پیا جڑا پتھرہ دی او برسات دے وچ ڈٹھا بھیڑ دے ویر بیمارے سجاد پاسے دے کیا دیئے میں آپ چلے سا پتھر تیرے تو لگ وننا آدھے یہ کملار ہے اور لڑے پون ملا میں صدقے بنا آنکھنا ہائے زیناب ہائے سجاد رو لو رو لو رو لو بی بی آدھیے میں نوکرہ آدھا پیا جدہ پتھرہ دی برسات دے وچ ڈٹھا بھیڑ دے ویر بیمارے رو کے آدھی کھڑیے میں آپ چلے سا آئے پتھر تیرے تو لگ وننا کبھی سادہ بڑھڑا پھرائے 4 سال ہی ضعیفہ بھیڑے آئے سجاد پاس دے کیا دیئے میں آپ چلے سا او پتھر تیرے تو لگ وننا دیوان سارا بدون چھڑے نہ پیاں ایک اوکھی جی 70 ہے جناب سنائی بھینا اتھے آکھڑی جتھے کل بدماش کتھے ہیں جتھے آمن نے لائے کیوں نائی جنہیں زوارن میری گواہی دے سے جنہیں شام گائیں اچھا تخت کتے دا آنکھوں بے شمار اے حرامی تخت بیٹھا ہے قرآن دی آیتیں چپ کرتے کھڑی ہوئی قاتلی نامت رسے پائیں مقتول دیاں بھیڑاں دیاں چپ کر کے دی ایک کرامی گوت آئے اٹھے آئے جدید کول آئے آنکھوں بے شمار ادھے ہاتھے چولائی تخت رکھے آدھا ظالمہ منو دے آدھا انعام دے میں کم وڈا کیتا جدید دے کیا ہے بے غیرت دا غور نالوے حسین دا چولا ہے غریب کربلا دا چولا ہے
اے بے غیرت دیکھیا تھا میں سنے ہیں حسین دے جسم کوئی جا خالی نہیں جتے زخم نہ ہوئے تین لگے ہوئے ہیں تلوارہ لگی ہوئی ہیں نیدے لگے ہوئے ہیں میں نے ایک ساتھ چولا لایا کیویں تیرا کوئی پتھر دا دلے اور جوانا بزرگوں جدہ یزید آکھا چولا لایا کیویں بھاوے بے غیرت آئی رو پہ دیکھیا تھا میں لایا نہیں او میں چھکیا ہے ماتم کرنا اوندا ایک زخم ڈکھا آکھنا ہے حسین پیوستہ ہی چولا زخم آوچ لایا میت نو میں تڑپا دیاں لی دیاں چلو جو برداشت کرے دو تو میں کلمین کر چھوڑ غریب دی دھیرے دی کھڑی بھیڑاں دے دیاں کھڑیاں قاتل ہستا پہ آئے اے بے غیرت آدھا میں لایا نہیں میں چھکیا ہے اوندا ایک زخم ڈکھا نہیں سمجھ آئی پیوستہ ہی چولا او زخم آوچ لایا میت نو میں تڑپا کے یزید دا لایا کیویں بے غیرت دا انج ماریا ہے اللہ راسی نو اوندی دھینو کو چار ماتم آکھا حسین انج ماریا ہے ماتم کرنا اللہ راسی نو اوندی دینو کو مارنے میں سے بدماش اس کے آدھا پوچھ شمار کو لوں ایدیاں سکیاں بھینی نہیں آیا کفان پوا زارا دیاں دیاں پاڑے پھر سکن شالہ یہ ذکر نصیب انجو صاف کر کے سونگی سلوات سارے شامل ہو جتنے آئے بیٹھے ہو مل کے درود پاک کرو زہرا تعظیم دی خالق کے اندھا شوہر علم دا باب ہے اگر جناب طبیعت ہوئے تو میرے دل تھا جو میں مخدومہ پاک دی شان سنا بالکل نویں قصیدے نویں کی چیز اس دور دے مطابق تو کتنوں بیٹھے زہرا تعظیم دی خالق کے اندھا شوہر علم دا باب ہے اندھا گھر تطہیر دا کعبہ ہے سیر حالات چھڑا جنہا بندہ بول نہیں سکتا حسین دی ماس دی شان سون کی بندہ چپ روے گل جڑتی نہیں جا اپنے آپ مہون نہ صداوے زہرا تعظیم دی خالق تے تعظیم دی خالق تو کے مراد ہے کدی کروڑ واری پیو دی دربار اس گنجیا نبی کھڑے ہو گئے ہاں دے نال میری مخدومہ بابے دے قدمت اطلاع کیا بابا میریاں تعظیمہ نہ کتیاں کر نبی فرمانا بطور میاف نہیں کریں دا جدہ تم میرے گھر چاندی ہے نا آواز قدرت آندی ہے میرا سونا مسند چھوڑ میری کنیز آنی دے زہرا تعظیم دی خالق تے اندہ شوہر علم دا باب ہے اندہ گھر تطہیر دا کعبہ ہے
فردوس دے پتر نواب ہے میں نے ویکھنا ایک لمحہ تو نظر فردوس دے پتر نواب ہے ان دے نام دی تسبیح پڑھ دے ہیں کل غوث کتبہ صحابے گل مکدی پئیے زہرا دا دشمن کوئی ہوئے اُتے لعنت کرن ثواب ہے ٹیلی ویژن تے ویکھے نے شور بچے ہوئے میڈیا تے نیٹ تے ویکھو فیس بک بھری پئی 1 2 4 کتے بلکہ 3 کتے جڑے بھوکے میری سین دی شان دے وچ میں گستاخی کیتی ہے اگر اجازت دیو تو میں 4-17 کو سمجھاواں میں جواب دیواں تیرے لبوں پہ جو سفیان کا لبادہ ہے اے پچھلے ہو بھائی تھوڑے جا تو صحیح داد دے بیا بڑی مہربانی توڑی زندگی ہوں انشاءاللہ وسلے وابد ماتمی بادشاہ دے وسلے رحمت بسم اللہ کران تیرے لبوں پہ جو سفیان کا لبادہ ہے تمہاری سوچ پہ ماں کا اثر زیادہ ہے قبلہ تھوڑا جا حل ہونا فرینٹ والے ہوں جاگنا ہے اشرف جلالی اے اشراف نہیں اے پتنی کتھوں آیا تمہاری سوچ پہ ماں کا اثر زیادہ ہے تمہاری سوچ پہ ماں کا اثر بولو زیادہ ہے یہ سیدہ سے الجھنا دلیل ہے حیدر قسم خدا کی جلالی حرام زیادہ ہے کیا بات ہے ایک سلوات بے شمار رال کے بھائی لعنت بھیجو این نہ کرو دے اتے بیٹھے تو اچھا سلوات پڑھو بھائی میں سیٹنگ نال سونا جا قصیدہ چاہوں آپ واہ بھائی سیدہ تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں 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 سیدہ پنجے میں پڑھ سیدہ تیرے گھر جیسا میں دشمن بطول نال گل پہ کریں نہ دسانا چاہنا جو حسنین دی مادہ مقام کیا ہے سیدہ تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں 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 سیدہ تیرے گھر کوئی نہیں سیدہ تیرے گھر جیسا 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 گھر کوئی نہیں جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں کوئی قصیدہ میرا پسند آیا بالکل نواں ہے یہ میں اتو ابتدا کی تھی اوچ بلوڈی تو ہوں توڑ کو سے پڑھتا ہوں جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں جت محمد رکے ایسا در کوئی ہر بندہ نماز پڑھ محمد رکے ایسا در کوئی نہیں جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں جت حسنین دی مادہ پیار کوئی نہیں اور کھوندہ کیا ہے جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں جت محمد رکے ایسا در کوئی نہیں تیرے حق نو چھپایا ہے دے سیدہ تیرے حق نو چھپایا ہے دے سیدہ تیرے حق نو چھپایا ہے دے سیدہ لکھ نمازہ پڑھے پر اجر کوئی نہیں شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی ہونے بھائی شالہ وستے رو علی آلے جیندے رویں شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو سارے ہم نسیندہ پیاں لکھ نمازہ پڑھے پائے اگر کوئی
نمازاں پڑھے پر اجر کوئی نہیں لکھ 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 نمازاں پڑھے پر اجر کوئی نہیں جنتاں میں سردار بچڑا تیرے جنتاں میں سردار بچڑا تیرے جنتاں میں سردار بچڑا تیرے جنتاں میں سردار بچڑے تیرے تیرے سیاں نو معاشر دا ڈر کوئی نہیں آہا کیا بات کالا بستے رہو عزت کی رسم سیدہ کے گھر سے چلی ہے عزت کی رسم سیدہ کے گھر سے چلی ہے قسمت بھی طہارت بھی اسی گھر میں بنی جرأت بھی صداقت بھی شجاعت اسی گھر سے دنیا کو نبوت بھی امامت بھی ملی ہے یا علی فرمان معصوم ہوں تو سنتے آئے ہو آج بابا جی میرے دل چاہتا بھئی اللہ دا بھی آڈر سنا دیں اللہ دا فرمان سنا دیں تیرے شیعہ نو معاشر دا ڈر کوئی نہیں 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 کبریایا کدھر میں نو سجدے لگے کبریایا کدھر میں نو سجدے لگے کبریایا کدھر میں نو سجدے لگے فاطمہ دی محبت اگر کوئی نہیں تو کیا کھا رہی ہے بہت مہربانی ترے بندے میں تاڑی کھڑا جڑے ہلدے نہیں پر شیر ایڈا بڑا آ گیا ہے من حیدریان مستم کلندرم من بنداری مرتضی ہستم پڑھو 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 بسم اللہ اے حیدر کرنار کے بدبخت عدو سن خود اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت ہم بین اولاد اپنی ماں کی خیانت کا گلا کر کیا بات ہے حیدر دویں ہاتھ بلند کر کے ولایت دی گواہی دے کے سارا پڑال بولے حیدری فاطمہ دی محبت اگر کوئی نہیں فاطمہ دی محبت اگر کوئی نہیں فاطمہ دی محبت اگر کوئی نہیں شیر میرا آخری ہے قصیدہ آخری نہیں کوئی نہیں فاطمہ بندے ترے جڑے نو میں ویکھے کلا ہونے حل سے فاطمہ دی محبت اگر میڈیا دی گل پہ کریں فاطمہ دی محبت بھوک دے رہے ہیں کوئی نہیں شان زہرا ہے جنہاں گستاخی کی کوئی نہیں فاطمہ دی محبت اگر کوئی نہیں فاطمہ دی محبت اگر کوئی نہیں او جمالی ہوئے یا جلالی ہوئے 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 تیرے دشمن نو پیو دی خبر کوئی نہیں آہا سید مقرر ہوئے بات رکھ دیں جنہ جنہ دا دل ہے جو شیر بات آکھاں بابا جی اترا بندے حل گئے دوئے ہاتھ بلند کر کے سارا
نال بولے حیدری جمالی ہوے یا جلالی ہوے جمالی ہوے یا جلالی ہوے جمالی ہوے یا جلالی ہوے تیرے دشمن نو کیوں دی خبر کوئی نہیں تیرے دشمن نو کیوں دی خبر کوئی نہیں بالکل نواں قصیدہ ہون فٹ ہو گئے چلو شکر ہے بندے کروڑا روپے لا کے اور بندے کی خواہش ہوتی ہے میں انگلینڈ بنجا فرانس بنجا امریکہ بنجا یہی نہیں بڑے بڑے بندے ویکھیں اوکے انہوں آتے ٹینکیاں تے بہن دیں پتہ نہیں کیڑی ٹینکیاں تے بہن دیں تو کوئی جا رہا ہے تو کوئی کیویں جا رہا ہے تو کنا بنے تو جڑے امیر لوگ ہیں انہوں نے یہ زید ہوندی ہے بھئی چھٹیاں ہوئیں تو سیدھا بال بچے نال لے کے امریکہ میں جی تو سیر و تفریح کر میں آدھا بھاویں کروڑا روپیہ لا چھوڑ جنت چیز نہیں مائیں سکتا اگر جنت ونجنا چاہنا ہے تو بات پی ذریت ابنان ایک نسخہ پیدا کرنا ایک چھوٹی جی گزارش دل نو پختہ کر تے جنت راہ میں بکھاواں تہاڈی ہے طبیعت میں جنت بکھاواں جہی کھل دے بری دا ارادہ دیکھ لا شار کر وہ بلادا تہاڈی انگلیاں ہیں تو سجیو پہ ماں حسین دی راضیوں نے جے کھل دے بری دا ارادہ دیکھ لا شار کر وہ بلادا جے کھل دے بری دا ارادہ دیکھ لا شار کر وہ بلادا جے کھل دے بری دا ارادہ دیکھ لا شار کر وہ بلادا جے کھل دے بری دا ارادہ دیکھ لا شار کر وہ بلادا جے کھل دے بری آپ نکھا نال ویکھیں بادشاہ شہر کر وہ بلادا جے کھل دے بری دا ارادہ شہر کر وہ بلادا جے کھل دے بری دا ارادہ ویکھ لے شہر کر وہ بلادا کھل دے بری دا ارادہ ویکھ لے شہر کر وہ بلادا اٹھے وسدا مولا حسین حیدر دے دل دا چین اللہ اکبر کیا بات میرا بچہ تیری زندگی درا ماں پہ ان نصیب ہوئی شاءاللہ بس دے رو آباد و شاد رو جے کھل دے بری دا ارادہ ویکھ لے شہر کر وہ بلادا جے کھل دے بری دا ارادہ ویکھ لے شہر کر وہ بلادا جے کھل دے بری دا ارادہ ویکھ لے شہر کر وہ بلادا اتھے وسدا مولا حسین حیدر دے دل دا چین اٹھے وسدا مولا حسین حیدر دے دل دا چین جڑا ناصر ہے کوئی انبیاء دا بہت مہربانی سونے دی بابا جی سونے دی قلم نہ لکھو ہے شیر ہتھاوی رجب نو بے مسائب نہیں بین بناما وطن چھوڑے شابان اچ مکے آئیں تو محرم کربلا دے چٹیل میدان اچ مظلوم کربلا دا پہلا قدم ہے زمین کربلا بولی مسافر پردیسی اتھے ڈیرے نہ لا میں بڑی سخت پتھریلی زمین ہوں میرے کل نبی پناہ مگدے ٹور گئے امام فرمایا وہ ہو رہا ہے میں ہو رہا
جدہ بار بار زمین کربلا آکھا ہے اتھے دیرے ننا میں سخت پتھریلی زمینہ انبیاء میرے کو پناہ منگ دے ٹر گئے تو کونے امام فرمایا وہ ہو رہا ہے آدھک دساواں میں کون میرے مظلوم امام نے اپنا تعارف کرا تھا کہ کیا ہے بابا علی میرا نانا رسول ہے میں حسین میری امری بطول ہے کیا بات ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے اپنا تعارف کرا سرکار فرمایا میں عام نہیں میں خاص ہاں عالمین کربلا میرے قدم تینجے نہیں آئے میرا ایک مقام ہے میرا عہدہ ہے امام مظلوم کربلا نے آکھا کیا ہے بابا علی میرا نانا رسول ہے میں حسین میری امبڑی بطول ہے بابا علی میرا نانا رسول ہے بڑی بطول ہے بابا علی میرا نانا رسول ہے میں حسین میری امری بطول ہے کر لے میری پہچانے تیرا اور بدھا سامانے کر لے میری پہچانے تیرا اور بدھا سامانے میں ہی خالق حقا کے شفا نہ کرو نا یار زمین کربلا تڑپی مظلوم کربلا گلنا پہ کہتے ہیں گفتگو ہو رہی ہے دیکھ کہہ دیئے مظلوم کربلا مسافر پردیسی تیرے نالے چھوٹا جا پورے چھوٹا جا کافر میں بنجت سختی زمینہ سرکار فرمایا چھوٹا جا کافر نہیں آتک رسامہ میرے نال کون کون آئیں زمین پچھلی پئی ہے امام جواب دے کے پیا دیں حیدر دوارس میرے دل دیا سے بھیڑا دراوا دزامن عباس سے بھائی واہ کیا بات دنیا لی دیا توڑے راضی ہوں میں تفضائل پہ کرے نا سرکار شبیر دے کے پہ فرمائے دینا حیدر میرے نال نکاس میں اکبے نالون محمد اصغر میرے نال نکاس میں اکبے نالون محمد اصغر اتھے پارا ہو سیبا وفادہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے میں نوکرہ میں نیال بننا دیکھ کے دیا مسافر نال کون کونے نہیں پردہ دار نال کہنی سالار کونے سرکار شبیر پہ فرمائے دینا حیدر دوارس میرے دل دیا تھے بھیڑا بھیڑا ماندہ دامن عباس حیدر دوارس میرے دل دیا تھے بھیڑا بھیڑا ماندہ دامن عباس میرے نال نکاس میں اکبے نالیان محمد اصغر میرے نال نکاس میں اکبے بابا جی پھرا تا حسین دے نال ہور بھی آئیں غالی دا نا کیوں چایا نے بہو مانا علی دیا دیا نو عباس تے رو رو کیا دے کھڑے نا حیدر دوارس میرے دل دیا تھے بھیڑا بھیڑا ماندہ زامن عباس حیدر دوارس میرے دل دیا تھے
میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں ہر بندہ روپے ایک یا دو بان میں پڑھتا ہوں تراری جی کرا دکھا دی کہانی سنا دوہن بھیڑتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھا دی کہانی سنا میں صدقے دوہن بھیڑتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا بھیڑا دیا راضی میرے مان مر گئے چھوڑ کے مدینہ آدھی یہ بڑی پردہ بدماشا دے راشے بھیڑتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا ماتم کیتا کرو ماتم کیتا کرو کہانی سنا دوہن بھیڑتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھا دی کہانی سنا ایک یا ڈیڑھ بات دوہن پڑھی بھیڑتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے آدھا پیا باس نے لہنیا حق کر دیتی شبیر نوید سہرا دے راضی آدھا پیا کھا لہنا ہو گئی نیدویں بازو کلام ماتم کرو نا گناہ عباس میں صدقے بنا راضی آدھا پیا کھا لہنا ہو گئی نیدویں بازو کلام میرا دے راضی آدھا پیا کھا لہنا ہو گئی نیدویں بازو گل میں میرا دے راضی آدھا میں کو اپنی موت دا فکر نہیں مینو فکر نے آن دی ماں دے نوکر پیا پچھ دائی 9 لاکھ دے ویچ ہون کی بن سی میری سین دی پاک ہون ماتم کارا کھا پاک رضا راضی آدھا رضا راضی آدھیا شام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام لتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير مؤلمة معصومة الكبرى بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدا ام الابیہا السیدہ فاطمة الزہرا صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر بلندر صلوات اللہ صلی اللہ
دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی جناب طلت کی یہ صف عزا بچھائی، ان کے خانوادہ کی محنت، دوست احباب کی عقیدت، آپ حاضرین کی شرکت شہزادی کونین قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا شمار جناب امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں سے فرمائے۔ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کی بیماری، خوف، وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے۔ وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بہترین انداز سے سیدہ کا مقدمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو احکامات اتارے، ان احکامات کو آیت کہتے ہیں۔ نبی نے اس حکم کی جو تشریح کی اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ صرف میرے نبی کا تھا۔ زبان ایک تھی، اسی زبان سے آیت نکلتی تھی، اسی زبان سے حدیث نکلتی۔ میرا نبی ایک جملہ کہہ کے کہتا تھا یہ آیت ہے، تو ہمیں آیت ماننا پڑا۔ پھر اسی زبان سے دوسرا جملہ کہہ کے کہا یہ حدیث ہے، تو ہمیں حدیث ماننا۔ حکم الہی کو آیت کہتے ہیں، حکم رسول کو حدیث کہتے ہیں۔ تمہید میں تھوڑا آپ ساتھ دیں گے، پڑھوں گا حق سیدہ لیکن ایک بہتر انداز۔ جو اللہ حکم دے اسے آیت کہتے ہیں، جو نبی حکم دے اسے حدیث کہتے ہیں۔ آیت قرآن میں اکٹھی ہو گئی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ جھگڑا قرآن پہ نہیں ہوا، جھگڑا حدیث پہ ہوا۔ جس نے یہاں ہاتھ باندھے اس نے بھی ایک حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے یہاں باندھے اس نے بھی حدیث کا سہارا لے لیا، جس نے کھولے اس نے بھی حدیث کا سہارا لیا۔ یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ساری سچی ہیں، ایک سچی ہے باقی جھوٹی ہے۔ جھوٹی حدیثیں 2010 کے بعد نہیں بنی، نبی کی زندگی میں بننی شروع ہو گئی۔ رسول کی زندگی میں بندوں نے نبی کے نام پہ جب جھوٹ بولنا شروع کیا، توجہ میری طرف کریں، تو صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آج تو ہمارے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ کے نام سے کوئی حدیث آئے تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ آپ کی سوچوں سے کم وقت ہے جو میں نے تمہید کے مراحل سے گزار دیا، لمحہ میں نے آپ کو تمہید کے جنگل میں گم نہیں ہونے دیا، بالکل نتیجے کے ساحل پہ لے کے آنے لگا ہوں۔ رسول سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ میرے نبی نے معیار دے دیا، فرمایا جب بھی قیامت تک کے لیے تمہارے سامنے میری حدیث پڑھی جائے اسے قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا، آیت کے ساتھ مل جائے تو ہماری ہے، آیت کے ساتھ نہ ملے تو رسول نے یہ نہیں کہا اسے چھوڑ دینا، فرمایا اسے دیوار پہ دے مارنا، وہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، میری حدیث نہیں ہو سکتی۔ یہ معیار آج تک مذہب اسلام میں قائم ہے، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا۔ دربار میں محمد کی بیٹی حق لینے کے لیے آئی، حاکم نے بیٹھ کے حدیث پڑھی، بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے حدیث کو ملانا شروع کیا۔ جب آیتیں حدیث کی رد میں آ گئی، بی بی نے جھوٹی حدیث منہ پہ مار کے کہا تو بھی جھوٹا ہے، حدیث بھی جھوٹی ہے۔ سیدہ نے بھرے دربار میں نبی کے معیار کو قائم رکھا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سیدہ نے دربار میں اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی اپنی فضیلت والی آیتیں پڑھ سکتی تھی، بی بی انما یرید اللہ پڑھ دیتی، بی بی آیت مودت پڑھ دیتی، بی بی سورہ قدر کی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی عزت رسول والی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی سورہ مومنون والی آیتیں پڑھ دیتی، بی بی والفجر کا سرنامہ پڑھ دیتی، والعصر کا دل پڑھ دیتی، یاسین کا مقصد پڑھ دیتی، مزمل کی آنے کا مقصد پڑھ دیتی، بی بی نے فضیلت والی
پڑھی, بی بی نے حدیث کے رد والی آیتیں پڑھی. بی بی نے صرف, کیونکہ اب یہ مسئلہ اگر یہ ہلا ہے تو میں سمجھوں گا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, کیونکہ یہ وہ موضوع تھا جو منبر سے ہم بیان کرنے میں کتراتے تھے. آج بھی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا, وہ مولا امیر المومنین کی تلوار پڑھ کے شیعہ نہیں ہوا, وہ سیدہ کے حق کی وجہ سے شیعہ. اب ہم نے اس لمحے کو, یہ ہمارے لیے سنہری ترین موقع ہے, ہم نے اس لمحے کو جذبات کی رو میں نہیں بہانا کہ ہم جیسے ادھر سے پاگل حرکتیں ہو رہی ہیں ہم بھی لان تان تبرہ نہیں. اب ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ حق کیا تھا. اب ہمارے سوالات کی ایک لمبی لسٹ آنے والی ہے, کیونکہ حملہ ہماری طرف سے نہیں ہوا, حملہ ادھر سے ہوا. ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں, اب ہم دفاع کرنے کے لیے آئے, ہم ایک لمبی لسٹ لے کے آئے. اب ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں. 1400 سال سے ہم چپ رہے, جب سے یہ پاکستان مار سے وجود میں آیا ہم چپ رہے. کس وجہ سے چپ رہے؟ ملک میں قتل و غارت نہ ہو, ملک میں فرقہ واریت نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ چھوڑ دیں, ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں. اب ہمیں چند سوالوں کے جواب چاہیے. ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں جس ملعون نے بکواس کی, میں اس کا نام بھی ممبر سے نہیں لینا چاہتا. ممبر پاک ہے, بندہ نہ پاک ہے. میں اسے معتبر نہیں کرنا چاہتا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, میں اسے نامور نہیں کرنا چاہتا. پتہ میری قوم کے بچے بچے کو ہے. اشارہ کہاں جانے لگا؟ بات ہوئی ہے سیدہ. یہ بحث بعد میں کریں گے کہ خطا پہ کون تھا. اتنا تو مان گیا نا کہ بی بی دربار آئی ہے, اس سے اگلی بحث کا دروازہ ہم بعد میں کھول دیں. تو اتنا مان گیا کہ نبی کی بیٹی دربار میں آئی, بی بی نے آ کے دربار میں مطالبہ کیا. اب تو نے آگے سے کیا کہا کہ بی بی نے جو مطالبہ کیا معاذاللہ وہ مطالبہ غلط تھا. اگر تم مطالبہ غلط کہے گا تیرے پورے کے پورے مذہب کی چھت میں گراتا ہوں, تجھے ثابت کرتا ہوں کہ تو کافر ہے. تو نے توہین رسالت کیسے کی ہے میں ثابت کرتا ہوں. تو نے صرف یہ نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا, اگر مقدمہ جھوٹا تھا پھر اس کا مطلب گواہ بھی جھوٹے تھے. اگر گواہوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا پھر زہرا کے گواہوں میں علی کھڑا ہے. اگر معاذاللہ علی جھوٹے تھے پھر علی تیرا چوتھا خلیفہ کیسے بن گیا؟ امامت والے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تیرے مذہب کی چھت گرے گی. اگر سرکار مقدمہ ہی غلط, حسین بھائی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گواہ معاذاللہ غلط, گواہوں میں علی کھڑا ہے. تو کہہ رہا ہے میرے اوپر توہین قرآن نہیں بنتی, نبی کی حدیث نہیں ہے القرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ. اس کا مطلب جس نے علی کو جھٹلایا اس نے علی کو نہیں جھٹلایا, اس نے قرآن کو جھٹلایا. اگر مقدمہ خطا پہ تھا پھر گواہ کہاں گیا؟ اگر تو کہے گا گواہ معاذاللہ خطا میں, پھر زہرا کہے کہ گواہ حسین بھی ہے. اگر حسین کو تو خطا پہ مانے گا پھر میں نبی کی حدیث تیرے گلے کا پھندا بنا دوں گا, حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں. جن کی خطائیں ڈھونڈ رہا ہے ان پہ درود پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھا. میں جلدی نتیجے میں نتیجہ دے رہا ہوں تاکہ وقت یاد نہ ہو. جن پہ تم نماز میں درود پڑھتے التحیات میں, ان پہ درود نہ پڑھے اللہ نماز قبول نہیں کرتا. تو جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے پھر وہ علیہ السلام ہوتے. اب اس نے پینترا بدل کے کہنے لگا نہیں جی وہ خطا والا تو اس نے اپنا سٹیٹمنٹ ہی واپس لے لیا نا جی کہ وہ لفظ خطا تو میں نے کہا ہی نہیں تھا. اس سے مگر کے اگلی بحث کا دروازہ کھول دیا, کیونکہ کتا جب پاگل ہو جائے نا پھر اسے گلی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, پھر
वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। इसकी बिल्कुल पोजीशन वो पागल कुत्ते वाली हो गई है। इसने कह दिया नहीं जी खता का लफ्ज तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबियों के बाद मासूम कोई नहीं होता, लिहाजा आले मोहम्मद को हम मासूम नहीं कह सकते। ये मासूम नहीं है, बिल्कुल हदायत याफ्ता थे, अल्लाह के बड़े बरगजीदा लोग थे, लेकिन ये मासूम नहीं हो सकते। दुनिया की किसी अदालत में हुसैन के इस मातमी की आंखों में आंखें डाल, मैं तुझे आले मोहम्मद का घर अलैहिस्सलाम साबित करो, मैं तेरे मजहब की किताबें तेरे कद से ऊंचा ढेर लगाऊंगा जिसमें ये हदीस लिखी हुई है कि नबी ने कहा था फकतरा मिनहुम यातल फकतरा अरबा शूर, मेरे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया, मेरे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। और डूब के मर जा, जो नबी के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम हो गए, और जो नबी के खून से बने वो रसी अल्लाह कैसे। इस घर का हर फर्द मासूम। अब तेरा पैंतरा जो बदला है वो तेरा पैंतरा ये है कि नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता। यही है ना, सोशल मीडिया पे मेरी कौम बैठी, तू कहता नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, लिहाजा इसलिए सैयदा माज़ल्ला मासूमा नहीं थी। मौलवी दोबारा वीडियो कैमरे पे आ, मुझे आगे सवाल का जवाब दे, क्योंकि तो इन दिनों में रोजाना मेरी तकरीरें सुन रहा है, और शाम को फिर बंद कमरे में 4 किराए के तालिब इल्म बिठा के उनके आगे खड़ा होकर बड़के मारता है। अब बड़के हुजरों में नहीं मारी जाती, हमें तेरी हसीयत का पता है, हमने खैबर में तुम्हें 39 दिन आजमाया हुआ है। हमें खबर है, हमारे सामने ये दिलेरी ये बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। तूने जो जवाब 9:30-10 बजे अपलोड करना होता, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, कैमरे की आंख में आंख डाल कर। तूने कहा है कि माज़ल्ला ज़हरा मासूमा नहीं, तो आज कल जब भी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाए तो जवाब देना, जबरील मासूम है कि नहीं? अगर तू जबरील को मासूम समझता है, मैं जबरील तुम्हें ज़हरा के दरवाजे पे रोटियां मांगता दिखाता हूं। मैं तुझे ये फरिश्ते पागल हो गया तो अब और कुछ नहीं, कोई दलील नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। जो मुझ पे FIR काटे उसे कोड़े मारे। ये क्या बात हुई कि जी कोड़े मारो कोड़े मारो कोड़े मारो। मुझे तेरे कोड़े वाली बात याद है, मुझे पता है तुझे कोड़ों की बात क्यों याद आ रही है। तेरे जिस्म पे मैं कोड़ों के निशान भी दिखा देता हूँ, क्योंकि तू बार बार कोड़ों की बात इसलिए करता है कि तेरे जहन में वो कोड़े इसलिए घूम रहे हैं कि जब एक बेटे ने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में कभी ना पी हो, वो उन कोड़ों की तकलीफ तेरे जहन में अभी तक है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। अब हमारी एक लंबी सवालात की लिस्ट। अब मेरे अहले सुन्नत भाई, कोई सुन्नी शिया का दुश्मन नहीं है। कोई ये ना समझे कि यहां शिया सुन्नी फसादात होने लगे, नहीं। मेरा सलाम उन अहले सुन्नत उलमा को जो जवाबात दे रहे हैं, जो मुजम्मत कर रहे हैं, जो तरदीद कर रहे हैं, जो हक ज़हरा अदा कर रहे हैं, जो बीबी के हक में गवाहियां दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हक बताने पे आ ही गए फिर मेहरबानी कीजिए, फिर चंद सवालों के जवाब दीजिए। अगर मुतालिबा बीबी का बनता नहीं था तो बीबी दरबार में आई थी। दरबार में क्यों? दूसरा सवाल, जब बीबी दरबार में आई, दरबार में कितने लोग मौजूद थे? अब अगर मामला खुला है तो फिर ये पूरा खुलेगा, फिर हमें भी मुजरम एक नहीं चाहिए। ये कौम थोड़ी तगड़ी हो सही, हम इनके अंदर घुस जाएंगे। ये हमें बताएं कि जब बीबी दरबार में गई थी, हाकिम तख्त पे बैठा था, कितने सहाबी दरबार में उस वक्त मौजूद थे? हमें तादाद बताई जाए, हमें उन सहाबा के नाम बताए जाए। जब बीबी ने
مطالبہ کیا, حاکم نے دینے سے انکار کیا. کتنے صحابہ نے زہرا کا ساتھ دیا؟ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے سے حدیث پڑھی گئی اور بی بی حدیث کو سن کے چلی گئی. میں ویڈیو کیمرے میں 2 کیمرے چل رہے ہیں, لائیو چل رہی ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں اپنا بیان اپنے ذاتی لفظوں کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں. میں آصف رضا علوی اپنے لفظوں پہ پہرا دیتے ہوئے اپنا بیان مکمل ہوش و حواس کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں. اگر کوئی مولوی مجھے اپنے مذہب کی کتاب سے سیدہ کا حدیث سننے کے بعد خاموش گھر میں جانا ثابت کر دے, میں اپنا لہو معاف کرتا ہوں. کسی ایک کتاب سے ثابت کرو کہ بی بی خاموش ہو گئی. میں تیرے سامنے مسلم رکھوں گا, مشکات رکھوں گا, ترمذی رکھوں گا, البدایہ والنہایہ لکھوں گا. تیرے صحیح مسلم والے امام لکھ کے گئے کہ زہرا غضبناک ہو کے گئی, بی بی ناراض ہو کے گئی. بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی, 40 آیتیں پڑھی ہیں بی بی نے. کھڑے کھڑے بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھنے شروع کی. بی بی نے کہا کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے, نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. کیا کہنے میری شہزادی تیرے جواب ہے. بی بی نے کہا یہ حدیث کس کی ہے؟ کہنے لگا رسول کی. بی بی نے کہا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ جو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے ہو وہ سر اٹھانا. بابر بھائی, بی بی نے کہا بتا رسول تیرا باپ تھا یا میرا؟ حاکم نے کہا بی بی وہ تیرا باپ. پچیتی بندے بیٹھے بی بی کی بحث سنی. بی بی نے کہا اگر وہ میرا باپ ہے تو یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی, تجھے کیوں کہی؟ میرا بابا مجھے حدیث کہہ کے جاتا میرا بیٹا میرے بعد جائیداد کا مطالبہ نہ کرنا, ہم نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. میرے باپ نے حدیث مجھے نہیں کہی, تجھے کہی, جبکہ والدین وصیت اولاد کو کر کے جاتے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی وصیت نہیں کر کے جائے تو پھر الزام پہلے سیدہ پہ نہیں آئے گا, الزام تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی بھی آ جائے گا کہ نبی اپنی بیٹی کو ایک مسئلہ سمجھا کے نہیں گئے, جو کائنات کو ہر مسئلہ سمجھا گیا. تم نے نبی سے مسواک کرنا سیکھ لی, شلوار کہاں رکھنی ہے یہ نبی تمہیں بتا گیا, اور بیٹی کو مسئلہ نہیں بتا کے گیا. ہے بات. بی بی نے دوسرا جواب جو دوسری دلیل دی ہے نا بی بی نے, آج بھی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ سنے نا, اس دوسری دلیل پہ, وہ میری دلیل نہیں ہے وہ بی بی کی دلیل ہے, اس دوسری دلیل پہ ہی ہم کیس ختم کروا دیں گے. بی بی نے دوسری دلیل دی ہے, ہم جیسے نوکروں کے لیے مناظرے کی گنجائش نہیں چھوڑی. بی بی نے کہا حدیث پڑھ ذرا اونچی آواز میں. اس نے اونچی آواز میں کہا نبی کہہ کے گئے تھے ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ جب نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو تخت کا وارث کیسے بنے؟ میں جائیداد نہیں مانگ سکتی تو تخت پہ بیٹھے. حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. بیوی نے کہا پڑھ حدیث, میں قرآن سناؤں. اس نے حدیث پڑھی, بیوی نے قرآن کی آیت پڑھی. اس نے پھر حدیث پڑھی, بیوی نے پھر قرآن پڑھا. اس نے پھر حدیث پڑھی, بیوی نے یہ حدیث ایک پڑھتا گیا, بیوی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی. وارث سلیمان داؤد, ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا, ہم نے آل یعقوب کو اپنے باپ کا وارث بنایا. خدا نے سورہ نساء میں بتایا کہ میں نے بیٹی کا حق والدین کی میراث میں رکھا ہے. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا, بیوی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی, بدل بدل کی آیتیں پڑھتی گئی. 40 آیتیں مکمل ہوئی, حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. نبی کی بیٹی نے تلوار اٹھائی تھی, بس خطبے کی دھار سے کاٹتی چلی جا رہی تھی, بس تلوار سے آیتوں کی ضربیں لگاتی جا رہی تھی. جب بی بی نے 40 آیتیں پڑھی اور اس کا زخم سے اتنا جسم بھر گیا تو یہ پریشان ہو کے کہنے لگا محمد کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں, تو جواب میں حدیث کیوں نہیں پڑھتی؟ بی بی نے کہا تجھے میرے باپ نے کہا تھا حدیث لکھ کے دوں, اس دن کہہ رہا تھا کہ قرآن کافی ہے. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو.
کس کے ساتھ؟ ہم ببانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدہ کے ساتھ. یہ تمہیں قبر میں پتا چلے گا تمہارا بے شک کہنا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر ہے. وحید خراسانی کی کتاب میں نے پڑھا, وحید خراسانی کہتا ہے جو بندہ سیدہ کے حق میں ایک بار گواہی دیتا ہے قبر کی پہلی رات علی اس کا شکریہ ادا کرنے آتا ہے. ہر عمل بھول جاؤ لیکن زہرا کی وکالت نہ بھولو, سیدہ کی طرفداری نہ بھولو. تو کہہ رہا ہے کہ زہرا معصومہ نہیں, تو مریم کو معصومہ سمجھتا ہے, تو مریم کو معصومہ مان. میں تمہیں مریم زہرا کے قدموں میں دکھاتا ہوں. تو کسی مولوی کی نام مان, شاعر مشرق اقبال کی مان لے. اقبال کہہ رہا ہے مریم یک نسبت عزیز, زہرا سے نسبت عزیز. ہو سکا مریم کے پاس صرف ایک ہی عزت والا رتبہ تھا, عیسیٰ کی ماں تھی. زہرا کے پاس 3 رتبے تھے. وہ نبی کی بیٹی تھی, وہ علی کی زوجہ تھی, وہ حسنین کی اماں تھی. اقبال کہتا زہرا کے رتبوں پہ میں بات کروں, جس کا باپ نبیوں کا سردار, شوہر ولیوں کا سردار, بیٹے جنت کے سردار, جس کے گھر میں اتنے سردار ہوں وہاں کسی کمی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا. اقبال نے اپنی کتاب میں رموز اس نے کہا, اقبال کا عقیدہ سن. اقبال کہتا اگر مجھے خدا کے ہاں سے شرک کے خوف کا خطرہ نہ ہو تو میں کعبہ کی بجائے زہرا کی قبر کو سجدہ کروں. محمد کی بیٹی کل بھی سچی, نبی کی بیٹی آج بھی سچی. یہ واقعہ ہوا نہیں, یہ ظہور سے پہلے ہونا تھا. یہ اچانک حادثہ نہیں ہوا, ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں. قائم کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں. کون ہے جو میری دادی کی گواہی میں بولے؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم دنیا کی ہر عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے, ثابت کرنے کے لیے تیار ہے محمد کی بیٹی سچی تھی. غیرت مسلمان تمہارے دل کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی. تم نے 4 گھنٹے کھڑا کیا ہے محمد کی بیٹی. اللہ میرے بھائی کی محنت قبول کرے. اللہ ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. طلعت بھائی بڑی قبولیت والی مجلس, آپ نے اس مشکل ترین دور میں سیدہ کا حق پڑھنے کے لیے صف کا اہتمام کیا. شہزادی محنت قبول کرے. مسلمانوں تم نے محمد کی بیٹی کو دیا کیا؟ رسول نے اپنی اولاد کی مودت مانگی تھی. کیا مودت دی تم نے؟ رسول نے کاغذ قلم مانگا, تم نے نہیں دیا. زہرا نے حق مانگا, حسن نے قبر مانگی, حسین نے رستہ مانگا, اصغر نے پانی مانگا, بھرے بازار میں زینب نے برقع مانگا. تم نے نہیں دیا. نبی کی اولاد تم سے مانگتی چلی گئی. تم نے آل محمد کو دیا کیا ہے؟ آج ہم سے کہتے ہو فتق بی بی کا بنتا نہیں تھا, کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں گئی تھی, اپنا حق منوانے کے لیے گئی. اللہ کروٹ پہلوے حسین میں جگہ عطا فرمائے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ. مجھے ان دنوں ان راتوں میں اتنا مبلغ اعظم یاد آ رہا ہے جو بزرگ بیٹھے گواہی دے. یہ وہ شیر تھا جو صرف بی بی کا مقدمہ لڑتا تھا, جو رو رو کے ممبروں پہ کہتا روشیاں قوم میری تقریریں بھول جانا, زہرا کا حق نہ بھول. قاضی سعید الرحمن علوی بہت بڑا شیعہ مذہب کا مناظر گزرا. یہ شیعہ پیدائشی شیعہ نہیں تھے, انہیں مولانا اسماعیل نے شیعہ کیا. آج بھی ان کے بیٹے مجلسے پڑھتے ہیں, ان کے بیٹے ایران میں بھی زیر تعلیم ہے, مجلسے پڑھتے ہیں. لیا کے قریب ان کی رہائش ہے. ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا قاضی سعید الرحمن شیعہ کیسے ہوا؟ مبلغ اعظم مولوی اسماعیل سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے. مناظرے کا موضوع تھا حق بطول.
مناظرہ ہوتا رہا, مولوی اسماعیل حوالے دکھاتے رہے. جیسے اب یہ وقت ہو گیا نا, یہ سورج غروب ہونے کے قریب, مولوی اسماعیل کو پتہ چل گیا کہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, مولوی مان نہیں رہا. بے ساختہ مولوی اسماعیل اٹھے, ایک ہاتھ میں قرآن لیا, دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لی. قاضی سعید الرحمان کی کرسی کے پاس آ گئے, اٹھ قاضی سعید اٹھ. قاضی سعید الرحمان اٹھ کے کھڑا. مولوی اسماعیل نے قرآن اس کے سر پہ رکھا, صحیح بخاری بغل میں دی, منہ کعبہ کی طرف کر کے چھوڑ مناظرہ, صرف اتنا بتا بی بی حق پہ تھی؟ تو صرف کہہ دے نہیں تھی, میں مناظرہ ختم کروں. چھوڑ دے قاضی سعید, دے تیرے سر پہ قرآن ہے, تیرے بغل میں صحیح بخاری ہے, تیرا منہ کعبے کی طرف. شیعہ ممبروں پہ قاضی سعید علم پکڑ کے قسمیں کھا کے کہتا رہا. وہ کہتا ایک لمحے کے لیے میں نے فوراً سوچا کہ میں کہوں کہ نہیں, بی بی حق پہ نہیں تھی. اسے کہا میں یہ جملہ کہہ دوں گا, میرا نام نکل جائے گا کہ اس نے مولوی اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا. قاضی سعید الرحمان ممبروں پہ قسمیں کھا کے کہتا رہا. وہ کہتا میں نے آنکھیں بند کی ہیں کہ میں کہوں کہ زہرا حق پہ نہیں تھی. اسے کہا میں نے آنکھیں بند کی, میں نے دیکھا کہ نبی کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں. اشارہ کر کے کہہ رہا قاضی سعید میری بیٹی کو جھوٹا نہ کہنا. وہ اور تھے جنہوں نے دربار میں جھوٹا کہہ دیا تھا. قاضی سعید الرحمان نے آنکھیں کھول کے سر کے بال پکڑ لیے, رو کے کہنے لگا او سنیو, محمد کی بیٹی سچی تھی, حق پہ تھی نبی کی. قبلہ مبلغ اعظم نے شہر کے شہر شیعہ کیے بی بی کے حق. مولا اسماعیل صاحب یہ پنڈی بھٹیاں کے قریب ایک جگہ مناظرہ کرنے کے لیے, مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول حق کے بطور. مولوی صاحب مناظرہ کرتے مناظرہ ظہر کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی. مخالف مولوی نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا. مناظرے کا جج ایک اہل سنت تھا, چودھری عاشق اس کا نام تھا, سنی تھا لیکن متعصب نہیں تھا. وہ اپنے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے گیا. نماز ختم ہونے کے بعد قبلہ نے اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب فتوحات شیعہ میں لکھا, آج بھی اس کی نسلیں موجود ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد چودھری عاشق نے نماز کی, اسے کہا سارے نمازی مسجد سے باہر جاؤ. میں نے مولوی سے اکیلے میں کوئی بات کرنی. سارے نمازی مسجد سے باہر گیا. چودھری عاشق نے کنڈی لگائی, اپنے مولوی کے سامنے بیٹھ کے اگر تم نے یہ واقعہ سن لیا تو میرا خیال اس کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے اپنے مولوی کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہا, اس نے کہا دیکھ مولوی میں چٹا ان پڑھ ہوں, تو کہتا تھا محمد کی بیٹی دربار میں نہیں گئی, شیعہ کہتے تھے گئی. انہوں نے بلا لیا اپنا مولوی, وہ بیٹھا ڈیرے پہ کتابیں لے کے, وہ بھی کتاب دکھا رہا ہے, تو بھی کتاب دکھا رہا ہے. میری سمجھ میں تمہاری کتابیں نہیں آ رہی, اکیلے بیٹھے ہیں, اللہ کا گھر ہے, تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتا, بیٹی نبی کی دربار گئی تھی؟ میرا خیال اگر یہ واقعہ سن لیا تو شاید بڑے لوگ حق پا جائیں. کوئی کتاب نہیں دکھانی, کچھ نہیں کرنا, صرف اتنا بتا گئی تھی. اسے کہا چاچا عاشق نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں. اسے کہا یہ نہ مجھے بتا بنتا تھا نہیں بنتا, گئی تھی. اسے کہا چاچا عاشق نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. اسے کہا چھوڑ ساری باتیں, مجھے صرف اتنا بتا گئی تھی. اسے کہا چاچا عاشق کتاب میں یہ لکھ گئی تھی. چودھری عاشق نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے جلدی بتا واپس خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے. اتنا کہنا تھا, مولوی دے کے کہنے لگا چاچا عاشق نبیوں کی جگیریں نہیں ہوتی, نبیوں کے ورثے نہیں ہوتے. جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے, چودھری عاشق رو کے کہتا مولوی شرم کر, میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہے میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں, مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, بتاؤ خالی بھیجو گے یا دے کے بھیجو گے؟ کہنے لگا دے کے بھیجیں گے. چودھری عاشق کہا شرم نہیں آتی, میری بیٹی کا حیا کرتے ہو, محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں بھی بنتا تھا, نہیں بھی بنتا تھا. واقعہ پورا سن لینا. اس کا نہیں بھی بنتا تھا, چلی تو گئی. کبھی کسی نے بیٹیاں بھی کھا لی اور وہ بھی نبی کی بیٹی. نہیں بنتا تھا, کہتے تھے بی بی بنتا نہیں ہے لیکن تو باپ کے بعد پہلی بار آئی ہے. وہ تو تھی بھی یتیمہ, وہ چند دن پہلے تو اس کے باپ نے دنیا چھوڑی تھی. نہیں بنتا تھا, اسے دے کے بھیج دیتے.
खींच लिया उन्होंने। चौधरी आशिक रोता हुआ उठा, दरवाजा खोला, सामने मौलवी इस्माइल डेरे में बैठा था। अगली बात सुनोगे घर तक मातम करते जाओगे। मौलवी इस्माइल के सामने आके पाँव में बैठा, पगड़ी उतारी, मौलवी इस्माइल के कदमों पर आके लगा, मौलवी इस्माइल किताबें बंद कर दे, मुझे पता चल गया मोहम्मद की बेटी सच्ची थी, अब तो इतनी दूर से चल के आया, मेरा एक काम कर दे। मौलवी इस्माइल ने कहा बोल क्या काम करूं? कहने लगा किताबों से पढ़ के बता, मुझे जगीर मांगनी आई थी ना, उसकी मलकियत कितनी थी, मुझे बता वो कितने पैसे बनते हैं। मौलवी इस्माइल ने कहा चोरी आज से क्या करना चाहता? उसने कहा मैं जमीनें बेचूंगा, मैं घर बेचूंगा, मैं बेटियों के जेवर बेचूंगा, मेरे फिर भी पूरे ना हुए मैं अपने बच्चे बेच लूंगा, मैं सारे पैसे पूरे करके सऊदी अरब जाऊंगा, ज़हरा की कब्र पे रख के कहूंगा बीबी मैं तेरा हक लेके आ गया हूँ। इतना कहना मौलवी इस्माइल ने गले में बाहें डाल के कहा बीबी पैसों का मुतालबा करने नहीं गई थी, तुझे मौलवी ने पूरी बात नहीं बताई। दरबार में कहा गया था ज़हरा तू झूठ बोल रही है। चौधरी आशिक जमीन पे गिर गया, रो के कहने लगा मोहम्मद की बेटी को झूठा किस किसने कहा? या महमूद बहक मोहम्मद या आला बहक अली या मोहसिन बहक हसन या करीमुल एहसान बहक हुसैन अलैहिस्सलाम या फातिर समावात वल अर्ज़ बहक फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। मेरे मालिक मेरे खालिक इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। चहारदा मासूमीन की बारगाह से जो अजर मिले बानियान के मरहूमीन, हाज़रीन के मरहूमीन, शुहदा मिल्लत जाफिया के नाम माल में दर्ज फरमा। मेरे मालिक में मार्फत मासूमीन अता फरमा, मोहब्बत आले मोहम्मद अता फरमा, इंतज़ार हुज्जत नसीब फरमा, सैयदा के तरफदारों में शुमार फरमा, सैयदा के गवाहों में शुमार फरमा, बीबी का हक पढ़ने की तौफीक अता फरमा, बीबी का हक फैलाने की तौफीक अता फरमा, बीबी के दुश्मनों को नीस तो नाबूद फरमा, सैयदा के गुस्ताखों का मुकद्दर यहाँ भी लानत और आखिरत में भी लानत फरमा। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इन तमाम झगड़ों का एक ही हल है कि ज़हरा का बेटा ज़हूर कर दे, मोहम्मद के बेटे का ज़हूर में जल्दी फरमा। हर शिया को, अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को, हर मोहब्बत आले मोहम्मद रखने वाले मुसलमान को हर बीमारी खौफ वबा से महफूज मामून फरमा। अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं, मुहर्रम करीब आ रहा है, मेरे मालिक रहम फरमा दे। हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं, हम हुसैन के मातम के बगैर नहीं रह सकते। हम में से अगर किसी की ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं, तुम्हें हुसैन के घोड़े से उतरने का वास्ता, तुम्हें ज़ैनब का शाम गरीबा दिए हुए पहरे का वास्ता, तुझे अकबर के जिगर से निकली हुई बर्छी का वास्ता, तुझे असगर के हलक से निकले हुए तीर का वास्ता, तुझे कासम की लाश के टुकड़ों का वास्ता, तुझे ओनो मोहम्मद के बिखरे हुए जनाजों का वास्ता, तुझे सकीना के चेहरे पे निशानों का वास्ता, तुझे ज़ैनब की कलाइयों का वास्ता, तुझे सजाद की पुश्त का वास्ता, तुझे ज़ैनब की पहली अजान का वास्ता, तुझे शाम में गरीबा ज़ैनब के पहरे का वास्ता, तुझे बाज़ार शाम में पड़ी हुई सजाद की नमाज का वास्ता, तुझे कैद खाने में रहने वाली सैयदादियों का वास्ता, तुझे धूप में बैठी हुई असगर की माँ का वास्ता, तुझे बैन बकर करके रोने वाली कासम की माँ का वास्ता, तुझे बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे का वास्ता, तुझे कुम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी का वास्ता। अगर हम में से किसी की जिंदगी के दिन खत्म हो रहे हैं, इतने बढ़ा दे हम गरीब के जनाजे में शरीक हो सके, हम हुसैन के मातम में शरीक हो सके, हमारा शुमार हुसैन के अज़ादारों में से फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह